زیادہ سے زیادہ صدمے میں وہ یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں. وہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں اہل سنت، جب ان کا ذکر سن رہے ہوں تو یہاں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. یہ ایک غم کا اظہار ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. ہوش میں، جوش میں ہوش نہیں کھونا. اگر یہ امت کی تعلیم کے لیے قرآن میں لکھا ہے کہ جوش میں ہوش نہیں کھونا، نبی پاک مکمل ہوش میں تھے. ہماری تعلیم کے لیے آپ نے فرمایا امیر حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں 70 لوگ قتل کیے جائیں گے. یہ ہماری تعلیم کے لیے حضور نے جوش میں فرمایا کہ اے امت جوش میں نہ آنا، ہوش میں رہنا. اللہ نے وحی بھیجی، اے حبیب ایک کے بدلے ایک کو قتل کر لیں، امیر حمزہ کے بدلے. ہوش میں رہنا امت کے لیے، حضور کے لیے نہیں ہے، ہماری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے. تو اگر آپ ایک کو بھی معاف کر دیں تو اللہ بڑا کریم ہے. حضور نے معاف کر دیا ہندا کو. معاف کرنا سیکھ جاؤ. مولا علی نے ملجم کو معاف کر دیا. واصلی بادشاہ بھی کہتے ہیں، داس صاحب کیا مولا علی کا قول ہے؟ میں نے معاف کیا. اگر میں رہ گیا، آپ ہی تو رہ گیا ہوا، اگر میری یہ حیات جو عالم شہود کی ہے یہ باقی ہوئی تو میری مرضی ہے، میں بدلا لوں یا معاف کر دوں. میں نے معاف کیا. اتنے بڑے قاتل کو، دشمن کو. یہاں پر کیا سبق ہے یوم عاشورہ کا؟ معاف کر دو. آج وعدہ کرو، جن جن بہن بھائیوں سے ناراض ہو معاف کر دو. چلے جاؤ جا کے، قصور اگر آپ کا نہیں بھی ہے اسے کو مولا حسین کے صدقے آیا. ان کا پیغام ہے، مولا علی کا پیغام ہے، معاف کر دو. آپ نے فرمایا معاف کیا ابن ملجم کو. اور اگر رہا غازی عباس سے کہتے ہیں بے ملجم کو شربت پلاؤ. ہاں یہ دیکھو اپنے دشمنوں کو، اور فرماتے ہیں شربت پلاؤ اور پلاتے ہی جاؤ، پلاؤ اور پلاتے جاؤ. اور دشمنوں کو مشروب پلانے والے ان کے پیچھے چلو نا یار. لعاب پھینکا کافر نے تو آپ نیچے اتر آئے. مولا علی کے پیچھے چلو نا. کن کے پیچھے چلتے ہو؟ یہ زنجیر زنی مولا علی نے صبر کی تلقین کی ہے. یہ تو ان کا پیغام نہیں ہے، ان کا پیغام تو صبر ہے. یہاں ہاتھ رکھ لو، غم ہے. اور باقی معاملات کو غور و فکر کرو. ہم آپ پر اعتراض نہیں کر رہے، آپ اہل تشیع رہو، ہم اہل سنت رہیں. علی سب کے ہیں، مولا علی، حسین سب کے ہیں، حسن سب کے ہیں. پر صحیح طریقے سے مانو، جوش میں ہوش میں رہو. اور پھر اسی طرح مولا علی بھی جوش میں ہوش میں رہے. کہا کہ میرے بعد تیز دھار سے اس کی گردن اتار دینا، اس کا موصلہ نہ کرنا، اور ایک کی جگہ بس ایک کو قتل کرنا، ملجم کوئی، اور کسی کو قتل نہ کرنا، طوفان نہ بپا کر دینا. اور حسن پاک نے ایسا ہی کیا. آپ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے ساری امت نے کف لسان اختیار کیا ہوا ہے. امت کے سلف صالحین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اصل جو سلف صالحین ہیں ہمارے، اور ہمارے داتا صاحب بھی قرون اولا اور اصل سلف صالحین میں آتے ہیں. آپ نے بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی، اور بلکہ ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک حق غالب رہا، کہ حق کی کوئی نہ کوئی نشانی باقی رہی تو امام حسین حق کی تائید کرتے رہے. یعنی حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوچ نہیں کی، تان و تشنیع نہیں کی، کچھ نہیں کیا، چپ رہے. اپنے بڑے بھائی کے فیصلے، مولا حسن پاک کے فیصلے کو نبھاتے رہے. اور جب حق مغلوب ہو گیا، یزید بدبخت آ گیا، تو پھر آپ نے، داتا صاحب فرماتے ہیں اہل طریقت اور پوری امت آپ کے حال و سیرت پر متفق ہے، جب تک حق غالب رہا تو آپ حق کی تائید کرتے رہے. اوکے ٹھیک ہے، ساتھ نہیں دیا. اس فلسفے کو سمجھیں آپ، ساتھ نہیں دیا، تائید کرتے رہے کہ ٹھیک ہے. لیکن جب حق مغلوب، باتوں کو سمجھنا تو ہوتا ہے، کسی بات کو ایسی تائید کرتے رہے کہ چل ٹھیک ہے یار، میرے بڑے بھائی کہہ گئے ٹھیک ہے. تو جب حق مغلوب ہونے لگا، جب تک حق غالب رہا تو آپ نے حق کی تائید کی کہ ٹھیک ہے، ساتھ نہیں دیا. ہم بھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن رضی اللہ ضرور کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. خاموشی ہے. اب جن جماعتوں نے جھنڈے اٹھا لیے ہیں، عرس منا رہی ہیں،
نام رکھوا رہی ہیں وہ چیک کریں کہ کون ان کے اصل اسلاف ہیں، ان کی بنیاد کہاں سے ہے، یہ جھنڈے اٹھانے والی بنیاد کہاں سے ہے، عرس منانے والی حضرت امیر معاویہ کی بنیاد کہاں سے ہے۔ ساری امت خاموش ہے، کف لسان ہے، کوئی نہیں بولا، تائید کی اس لیے کہ مولا حسن نے تائید کی۔ لیکن جیسے ہی حق مغلوب ہوا، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یزید بدبخت آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی امام حسین نے امام ابو حنیفہ نے کہا خاموشی اختیار کیا، غلط، من گڑت باتیں ہیں۔ چاروں اماموں کی دو روایتیں ہیں۔ ایک نے آپ نے فرمایا اشارتاً لعنت بھیجو اس مردود پہ، کس پہ؟ یزید بدبخت پہ، اشارتاً۔ بھائی جان 3 دن خانہ کعبے کو اس نے برباد کر دیا، خانہ کعبے کی عمارت منجمد ہو گئی، غلاف کعبہ جل گیا، منجنیق سے پتھر برسائے، ابھی بھی وہ جنتی ہے، تم کہتے ہو جنتی ہے، 2 شہزادوں کی جنگ ہے، وہ حسین شہزادے ہیں، وہ بدبخت کہاں سے شہزادہ آ گیا؟ حسین تو رسول پاک کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ تو ابو سفیان اور کہاں حضور پاک، آئے آئے، درمیان میں مولا علی، درمیان میں امیر معاویہ رضی اللہ، کہاں یار ابو سفیان، وہ تو اب تو زیادہ بات، یہاں پر بھی کف لسان ہے۔ فتح مکہ کا موقع نہ آتا تو وہ تو ابھی تک جنگیں ہی ہو رہی ہوتی، وہ تو فتح مکہ ہو گیا تو اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فوج داخل ہو گئے تو یہ بھی داخل ہو گئے، تو یہ پہنچ سکتے ہیں پہلے مسلمان کے مقام پہ۔ مولا علی پہلے مسلمان، پہلے مسلمان۔ حضور نے فرمایا اے سیدہ اپنی بیٹی سے، میں تیری شادی میں نے اس سے کی ہے جو اسلام میں پہلا مسلمان، اور اس جیسا دین میں نہ کوئی علم والا نہ حلم والا، ایسا بڑا امام مولا علی، اتنے بڑے امام ہیں۔ داتا صاحب نے کیا فرمایا، تو تائید کا لفظ ہے، جب حق مغلوب ہونے لگا تو تلوار سونپ لی، جب وہ بدبخت آ گیا۔ اچھا، چاروں اماموں نے کہا کہ اشارتاً کنایاتاً لعنتی بولو، اور پھر اگلی ان کی روایتیں یہ ہیں کہ نام لے کے اس کو لعنتی بولو کہ وہ لعنتی بدبخت ہے۔ 3 دن اس نے مسجد نبوی کو معطل کر دیا اور اپنی فوج کو کہا کہ 3 دن کے لیے مکہ بھی تم پہ حلال، مدینہ بھی تم پہ حلال۔ 600 صحابہ کی بیویاں حاملہ کر دی ان بدبختوں نے، اور 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، ہزاروں صحابی شہید، 800 کے 700 صحابی شہید کیے، اور پتہ نہیں 10,000 کے تابعی اور کتنے لوگ شہید ہوئے، اور 3 دن مسجد نبوی میں اذانیں نہیں ہوئی، خچر باندھے گئے وہاں پر۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں ممبر کے نیچے چھپا رہا، مزار مصطفیٰ سے اذان ہوتی تھی تو میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ اذانیں اور نمازیں معطل نہیں ہوتی، امت اذانیں اور نمازیں نہ چھوڑنا۔ وہ بدبخت نے 3 دن، تو تب بھی اس کو ہم کہیں کہ وہ شہزادہ تھا، امت میں جو لوگ کہتے ہیں اس کو شہزادہ، وہ امتی نہیں ہیں، وہ اسی کے بیلی ہیں، اسی کے ساتھ ہوں گے وہ۔ اور کیا فرمایا سید حجویر نے، اب اس کے بعد نعرے لگاتے ہیں اور حسن حسین کے ختم کرتے ہیں۔ کیا فرمایا، تلوار سونپ لی، تب تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک اپنی جان جانے آفرین کے سپرد نہ کرنا۔ جس دن وہ بدبخت آیا اسی دن آپ نے کمر باندھ دی، دادا صاحب فرماتے ہیں، اور جب تک زندہ رہے اس بدبخت کے خلاف لڑتے رہے، تب تک رہے جب تک جان رہی۔ جب جان اللہ کو پیاری ہو گئی تو یہ معاملہ پھر 60 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا لمبا یہ واقعہ ہیں، آہستہ آہستہ سناتے رہیں گے۔ داتا صاحب نے آخری لائنیں یہ بانی ہیں، رسول پاک کی بہت سی علامات آپ میں موجود تھی، کن میں؟ امام حسین میں، آدھے امام حسن آدھے امام حسین، نیچے والے وہ اوپر والے وہ، تو ملائیں تو کیا بنتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ اور رسول پاک کی بہت سی علامات آپ میں موجود تھی، داتا صاحب فرماتے ہیں، جن سے آپ سجے ہوئے تھے، جن سے آپ سجے ہوئے تھے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہ جو منقبت پڑھی ہے یہ پڑھتے ہیں، آپ نے یا حسن یا حسین کہنا، پرجور نعرے لگانے ہیں، نعروں کے بعد لنگر کریں گے، اور ہوش و حواس مدینے تک آواز پہنچ جائے۔ نیچے جو خاص مجلس لگی ہوئی ہے داتا صاحب کی، امام حسن امام حسین موجود رہتے ہیں، داتا صاحب سے بڑا پیار ہے ان کو۔ مدینہ سے ڈائریکٹ پاور ہاؤس لگا ہوا ہے، جرمنی سے چھتریاں آئی ہیں 2.8 بلین کی، مدینے کے بعد اگر کئی چھتریاں لگنے لگی ہیں تو داتا صاحب کے۔ جب کبھی دل نہیں لگتا نا، جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے
جانے کون پاس پاس ہوتا ہے. جب مدینے رہ آتے ہیں پھر دل نہیں لگتا, تو پھر داتا صاحب آ جائیں تو وہ سکون آ جاتا ہے, سبحان اللہ. وہ سکون آ جاتا ہے. تو آ جائیں, سب نے کیا کہنا ہے, یا حسن یا حسین, پورا زور لگا دینا. میں دو شعر پڑھتا جاؤں گا, اس کے بعد ہم یا حسن یا حسین کہیں گے. حسن کائنات ہیں, روح کائنات ہیں, یا حسن یا حسین. پورا زور لگا دیں. چنے خدا نے نام ہے, مصطفیٰ کی جان ہے. یا حسن یا حسین. چنے خدا نے نام ہے, مصطفیٰ کی جان ہے. یا حسن یا حسین. سیدہ کے لال ہیں, علی کو جن پہ ناز ہیں. یا حسن یا حسین. سیدہ کے لال ہیں, علی کو جن پہ ناز ہیں. یا حسن یا حسین. دین کی پناہ یہ ہیں. یا حسن یا ٹھہریں, ایک شعر پہلے رہ گیا. سوار با کمال ہیں, مصطفیٰ کی آل ہیں. یا حسن یا حسین. سوار با کمال ہیں, مصطفیٰ کی آل ہیں. یا حسن یا حسین. دین کی پناہ یہ ہیں, حسن مصطفیٰ یہ ہیں. یا حسن یا حسین. دین کی پناہ یہ ہیں, حسن مصطفیٰ یہ ہیں. یا حسن یا حسین. چنے ہوئے نفوس ہیں, بڑے ہی پرخلوص ہیں. یا حسن یا حسین. چنے ہوئے نفوس ہیں, بڑے ہی پرخلوص ہیں. یا حسن یا حسین. شہادت نبی ہیں یہ, کمال مصطفیٰ ہیں یہ. یا حسن یا حسین. شہادت نبی یہ ہیں, کمال مصطفیٰ یہ ہیں. یا حسن یا حسین. اصغر کے دل کا چین ہے, نبی کے نور عین ہیں. یا حسن یا حسین. اصغر کے دل کا چین ہے, نبی کے نور عین ہیں. یا حسن یا حسین. ہم سب کے دل کا چین ہے, نبی کے نور عین ہیں. یا حسن یا حسین. ہم سب کے دل کا چین ہے, نبی کے نور عین ہیں. یا حسن یا حسین. اصغر کے دل کا چین ہے, نبی کے نور عین ہیں. یا حسن یا حسین. یا حسن یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا پروردگار عالم, جو جس مقصد کے لیے آیا اس کی جھولیاں بھر دے. کہنے کی ضرورت نہیں, آنا ہی بہت ہے. اس در پہ تیرا سیس نبھانا ہی بہت ہے. جو نہیں کہہ سکے دل میں بڑے ارمان رکھتے ہیں, سب کے سارے ارمان حسن و حسین کے صدقے پورے کرتے ہیں. آمین.